بسم اللہ الرحمن الرحیم وشکک بأن لا اجتماع النقیضین اعم من الانسانی، اور شک کیا گیا ہے کہ لا اجتماع النقیضین انسان سے عام ہے، مع ان بین نقیضیہما تبایناً، باوجود کہ ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان تباین کی نسبت ہے۔ اس شک کے اندر دو اعتراض ہیں۔ ایک اعتراض کی نسبت محقق طوسی کی طرف ہے۔ پہلا اعتراض کیا ہے محقق طوسی نے، اور دوسرا اعتراض کیا ہے ابو بکر نجم الدین الکاتبی نے۔ دوسرا اعتراض کیا ہے کس نے؟ ابو بکر نجم الدین الکاتبی۔ دوسرا اعتراض ایضاً کے بعد ہے۔ یہ دونوں اعتراض ہیں عام خاص مطلق کی نقیضوں میں عام خاص کی نسبت ہوگی اس پر۔ اوپر بیان کیا گیا کہ جن دو کلیوں میں عام خاص مطلق کی نسبت ہوتی ہے، یعنی عینین میں، تو نقیضین میں بھی عام خاص مطلق کی نسبت ہوتی ہے، یہ دعویٰ ہے۔ اسی دعویٰ پر اشکال ہے کہ ہم آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتے ہیں جس میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے، لیکن جب ہم ان کی نقیض نکالتے ہیں تو نقیض میں عام خاص مطلق کی نسبت نہیں ہوتی بلکہ تباین کی نسبت ہو جاتی ہے۔ تو آپ کی بات غلط ہو گئی۔ مثال کیا ہے؟ مثال ہے لا اجتماع النقیضین اور انسان، یہ دو قضیے ہیں۔ لا اجتماع النقیضین اور انسان، ان دونوں کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ لا اجتماع النقیضین کا مطلب ہے دو نقیض کا اجتماع ہونا ممنوع ہے۔ جیسے آگ اور پانی دونوں میں تناقض ہے تو دونوں کا جمع ہونا ممنوع ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور انسان خاص ہے اور لا اجتماع النقیضین عام ہے، یعنی اس کا تعلق صرف انسان ہی سے نہیں ہے، انسان کے علاوہ تمام چیزوں میں، چاہے وہ حیوان ہو چاہے وہ غیر حیوان ہو، دو نقیضین آپس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو لا اجتماع النقیضین کے اندر عموم ہوا اور انسان کیا ہے؟ خاص ہے۔ ان دونوں میں کون سی نسبت ہو گئی؟ عام خاص مطلق۔ آپ نے کہا تھا کہ نقیضین میں بھی عام خاص مطلق کی نسبت ہوگی، تو اب ہم نقیض نکالتے ہیں۔ لا اجتماع النقیضین کی لا اجتماع النقیضین، اس کی نقیض ہوگی اجتماع النقیضین۔ کیا ہوگی؟ اجتماع النقیضین۔ اور انسان کی نقیض ہوگی لا انسان، انسان کی نقیض ہوگی لا انسان۔ دیکھو عینین میں ضروری نہیں کہ لا نہ آئے، سمجھ میں آئی بات؟ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ لا اجتماع النقیضین ہے تو لا آ گیا، تو یہ عین کیسے ہوا؟
آپ جیسا عین فرض کریں گے ویسا ہی ہوگا، اور جب نقیض نکلے گی تو اس کا الٹا ہوگا۔ جیسے لا اجتماع النقیضین میں لا ہے، اب نقیض نکالیں گے تو لا کو ہٹا دیں گے، لا کو کیا کریں گے؟ ہٹا دیں گے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ عینین میں لا نہ آئے، آپ جیسا عین فرض کریں گے ویسا ہی ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کہیں تمہارے ذہن میں بچکانہ بات ہو، بچپن والی بات کہ ارے لا آ گیا تو یہ تو خود نقیض ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو ذہن کو وسیع بناؤ، چھوٹا ذہن مت رکھو۔ اب اس کی نقیض ہو گئی اجتماع النقیضین، اور انسان کی نقیض ہو گئی لا انسان۔ اجتماع النقیضین اور لا انسان دونوں میں تباین کی نسبت ہے۔ کیسے؟ اجتماع النقیضین کا مطلب ہے دو نقیضوں کا اکٹھا ہو جانا، تو دو نقیضیں اکٹھا ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان کے افراد میں سے کسی بھی فرد میں اجتماع النقیضین نہیں پایا جائے گا، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ لا انسان کے افراد میں سے کسی بھی فرد میں اجتماع النقیضین نہیں پایا جائے گا، اور لا انسان کے افراد میں سے، لا انسان کا مطلب انسان کے علاوہ جتنے بھی افراد ہیں، ان افراد میں سے کوئی بھی فرد اجتماع النقیضین میں نہیں پایا جائے گا، کیونکہ اگر پایا جائے گا تو پھر اجتماع النقیضین ہو جائے گا نا، حالانکہ اجتماع النقیضین ہونا کیا ہے؟ منع ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دونوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ جب دونوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں تو دونوں میں کون سی نسبت ہوئی؟ تباین۔ جیسے آگ، اس کی مشہور مثال آگ اور پانی ہے۔ پانی کے افراد میں سے کوئی فرد آگ کے افراد میں سے نہیں ہے، اور آگ کے افراد میں سے کوئی فرد پانی کے افراد میں سے نہیں ہے۔ ایسے یہاں ہے، اجتماع النقیضین کے افراد میں سے کوئی بھی فرد لا انسان میں نہیں ہے، اور لا انسان کے افراد میں سے کوئی بھی فرد اجتماع النقیضین کے افراد میں سے نہیں ہے۔ تو کون سی نسبت ہو گئی؟ تباین کی۔ حالانکہ آپ نے اوپر کہا تھا کہ جب عینین میں عام خاص مطلق ہو تو نقیضین میں بھی عام خاص مطلق کی نسبت ہوگی، لیکن یہاں تو تباین ہے، یہاں پر کیا ہے؟ تباین ہے، تو آپ کا دعویٰ غلط ہو گیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ اشکال کیا ہے محقق طوسی نے۔ کس نے کیا؟ ہاں۔ اس کے بعد دوسرا اشکال ہے وَأَيْضًا نیز الممکن العام عام من الممکن الخاص، کہ ممکن عام عام ہے ممکن خاص سے، فَكُلُّ لا ممکن عام لا ممکن خاص۔ اب دیکھو یہاں پر دو جملے لائے، ایک جملہ ہے ممکن عام اور ایک ہے ممکن خاص۔ تو ممکن عام میں عام کی قید لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عام ہے، اور ممکن خاص میں خاص کی قید لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ خاص ہے۔ ان دونوں کے درمیان اگر نسبت کو دیکھیں تو کون سی نسبت ہوگی؟ عام خاص مطلق۔ آئی بات سمجھ میں؟ کون سی نسبت؟ اچھا، ممکن عام عام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں ایک جانب سے سلب ضرورت ہے، ایک جانب سے سلب ضرورت ہے، یعنی سلب کا مطلب نفی، یعنی اس میں نفی کی ضرورت پڑتی ہے ایک جانب سے۔ کیا کون سی جانب؟ جانب عدم سے۔ کس سے؟ جانب عدم سے۔ جیسے کسی بھی چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک جانب موافق ایک جانب مخالف۔ جانب موافق مثلاً میں نے کہا جاؤں گا،
یہ کیا ہوا؟ جانب موافق. اور ہم نے کہا نہیں جاؤں گا تو یہ کیا ہے؟ جانب مخالف. تو عام کے اندر کیا ہوتا ہے، یعنی ممکن عام میں جانب مخالف کی نفی ہو جاتی ہے. جانب مخالف کی کیا ہو گئی؟ نفی. اس کا اب کیسے نفی ہوگی کہ میرا نہ جانا ضروری نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جاؤں گا. تو دیکھو جانب موافق میں پہلے ہی سے جانا تھا اور جانب مخالف میں نہ جانا تھا، پھر ہم نے اس کی نفی کر دی تو وہ بھی کیا ہو گیا؟ جانا ہو گیا. تو دونوں جانب میں اب کیا ہوا؟ جانا. دونوں جانب کیا ہو گیا؟ جانا ہوا. تو یہ عام ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یہ عام. اور ممکن خاص کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جانبین سے نفی ہوتی ہے، سلب ضرورت عن الجانبین ہوتی ہے. سلب ضرورت عن الجانبین. تو وہاں کیا ہوگا؟ جو پہلو مثبت تھا وہ منفی ہوگا اور جو پہلو منفی تھا وہ مثبت ہو جائے گا. جیسے یہی مثال لے لو، جانا اور نہ جانا. تو جب دونوں جانب سے نفی ہوگی، جانے کی نفی ہوئی تو کیا ہو گیا؟ نہ جانا. اور نہ جانے کی نفی ہوئی تو کیا ہوا؟ نہ جانے کی نفی ہوئی تو کیا ہوا؟ جانا ہو گیا. تو اس میں دونوں جانب سے نفی ہوتی ہے. کس میں؟ عام خاص میں، یعنی ممکن خاص میں. ممکن خاص میں کس سے؟ دونوں جانب سے نفی ہوتی ہے. تو اسی لیے ممکن عام کو عام کہتے ہیں اور ممکن خاص کو کیا کہتے ہیں؟ خاص کہتے ہیں. اب ان دونوں کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت ہے. اب ان کی نقیض نکالو. تو ممکن عام کی نقیض ہے لا ممکن عام، اور ممکن خاص کی نقیض ہوگی لا ممکن خاص. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، آپ کے قاعدے کے روح سے ان کی نقیضوں میں بھی کون سی نسبت ہوگی؟ عام خاص مطلق. تو اب ہم قضیہ بنائیں گے کل لا ممکن عام لا ممکن خاص. کیا قضیہ بنا؟ کل لا ممکن عام لا ممکن خاص. یہ بن گیا صغرا. اس کو ہم نے کیا بنا دیا؟ صغرا. اور ممکن خاص کے دو افراد ہیں. لا ممکن خاص کے دو افراد ہیں. ایک فرد ہے واجب اور ایک فرد ہے ممتنع، کیونکہ اس میں دو پہلو ہیں. ایک ہے جانب موافق اور ایک ہے جانب مخالف. جب ممکن عام میں دو پہلو ہیں تو جب اس کی نقیض نکالیں گے، ممکن خاص میں دو پہلو ہیں اور دونوں کی نفی ہو رہی ہے، تو اب اس کی نقیض نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ لا ممکن خاص. تو پھر اس کی نقیض میں بھی دو پہلو ہے. تو جو وہاں تھا جانا، لا ممکن میں آ کر وہ کیا ہو گیا؟ نہ جانا. اور جو وہاں پر تھا نہ جانا، لا ممکن میں آ کر کیا ہو گیا؟ جانا. تو جانا کا مطلب ہوا کہ یہ ضروری ہے. جانے کا مطلب کیا ہوا؟ ضروری. اور ضروری ہی کا دوسرا نام ہے واجب. ضروری ہی کا دوسرا نام کیا ہے؟ واجب. اور یہ جو دوسرا والا پہلو تھا جانا، اس کی نفی ہو گئی. جانے کی جب نفی ہو گئی تو اسی کا نام ہے ممتنع. اسی کا نام کیا ہے؟ ممتنع. تو اسی کا نام ہو گیا نا. بھائی منع کر دیا، جانا چاہتا تھا لیکن کیا کر دیا؟ منع کر دیا. تو کیا ہوا؟ ممتنع ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ عام خاص، یہ ممکن خاص کے جو دو پہلو ہیں، ان دو پہلو میں ایک طرف تو واجب ہے اور ایک طرف کون ہے؟ ممتنع ہے. تو اب اسی کو بناؤ کبرا. ہم نے پہلے صغرا بنا دیا. کل لا ممکن عام لا ممکن خاص. ہر لا ممکن عام لا ممکن خاص ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ عام کی نفی سے خاص کی نفی ہو جاتی ہے. اوپر قاعدہ آپ نے پڑھ لیا، عام کی نفی سے خاص کی نفی ہو جاتی ہے. تو لا ممکن عام تھا، اس کی نفی ہوئی تو خاص جو کہ لا ممکن خاص ہے اس کی بھی کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی. تو قضیہ بن گیا کل لا ممکن عام لا ممکن خاص.
ٹھیک ہے. اب اس کا کبرا بناؤ. کبرا بنے گا وَكُلُّ لا ممکن خاص اما واجب او ممتنع. لا ممکن خاص کے 2 فرد ہیں اور 2 فرد کیسے ہیں ابھی بتا دیا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ 2 پہلو سے اس کے 2 افراد نکل گئے. تو کبرا کیا بنا؟ وَكُلُّ لا ممکن خاص اما واجب او ممتنع. تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ ارے خاص خاص کو گرانا ہے. لا ممکن خاص لا ممکن خاص یہ حد اوسط ہے. کل لا ممکن عام لا ممکن خاص. ٹھیک، یہ صغرا ہوا. وکل لا ممکن خاص، دیکھو یہ لا ممکن خاص ڈبل آ گیا. تو لا ممکن خاص کو گرا دو تو نتیجہ کیا نکلا؟ کل لا ممکن عام اما واجب او ممتنع. ہے کہ نہیں؟ اسی کو دیکھو کہا ہے کل لا ممکن عام لا ممکن خاص. یہ کبرا ہو گیا. یہ کیا ہوا؟ صغرا ہوا. وکل لا ممکن خاص اما واجب او ممتنع. تو لا ممکن خاص لا ممکن خاص کو گرا دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ کیا نکلا نتیجہ؟ کل لا ممکن عام اما واجب او ممتنع. اب اس نتیجے کو پھر بناؤ صغرا. کل لا ممکن عام اما واجب او ممتنع. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں وَكِلَاهُمَا مُمْكِنٌ عَامٌ. اور یہ دونوں کے دونوں ممکن عام ہیں. کون؟ واجب اور ممتنع. واجب اور ممتنع دونوں کیا ہیں؟ ممکن عام ہیں. حالانکہ یہ افراد کس کے ہیں؟ خاص کے. لیکن اب اس وقت جب واجب اور ممتنع ہوا تو یہ کیا ہوا؟ تنہا تنہا واجب الگ ہے ممتنع الگ ہے. تو اب یہ کیا ہوا؟ ممکن عام ہو گیا. کیونکہ اب ایک جانب سے نفی ہو رہی ہے. ممکن عام میں نفی کہاں ہوتی ہے؟ ایک ہی جانب سے. یہ دونوں کو ملا کر نہ دیکھو، واجب کو الگ کر دو ممتنع کو الگ کر دو. ایک جانب سے نفی ہوئی. اب یہ اب کیا ہے؟ یہ ممکن عام ہے. تو اب اسی کو آپ نے بنا دیا صغرا. نتیجے کو کل لا ممکن عام اما واجب او ممتنع. اور مصنف نے کہا وکلاہما ممکن عام. اور یہ دونوں یعنی واجب اور ممتنع دونوں کے دونوں ممکن عام ہیں. تو اب اسی کا صغرا بنا دو. گویا کہ صغرا کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. صغرا کیسے بنے گا؟ وکل واجب و ممتنع ممکن عام. ہر واجب یا ممتنع کیا ہے؟ ممکن عام ہے. تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہاں، کیونکہ اما واجب او ممتنع یہاں حد اوسط ہے. یہاں حد اوسط کون ہے؟ اما واجب او ممتنع. تو نتیجہ کیا نکلا تھا پہلے شروع سے لو. پھر صغرا کل لا ممکن عام لا ممکن خاص. وکل لا ممکن خاص. دیکھو لا ممکن خاص مقرر آ گیا. اما واجب او ممتنع ہے آگے. تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ کل لا ممکن عام اما واجب او ممتنع. اس نتیجے کو پھر بناؤ صغرا. تو صغرا بنا دیا کل لا ممکن عام اما واجب او ممتنع. واجب اور ممتنع کے بارے میں مصنف نے کہا کہ دونوں ممکن عام ہیں. تو اب اس کے بارے میں کہو وکل واجب و ممتنع ممکن عام. ہر واجب اور ممتنع کیا ہے؟ ممکن عام ہے. تو واجب اور ممتنع یہ مقرر ہے، لہذا اس کو گرا دو. تو نتیجہ کیا نکلا؟ کل لا ممکن عام ممکن عام. اسی کو کہا فکل لا ممکن عام ممکن عام. تو ہر لا ممکن عام ممکن عام ہے. یہ نتیجہ اجتماع متنافیین ہے. یہ نتیجہ کیا ہے؟ کیونکہ لا ممکن آ رہا پہلے، پھر بعد میں آ رہا ممکن. تو ممکن اور لا ممکن میں تو تناقض ہے. تو نتیجے میں کیا ہو گیا؟ تناقض ہو گیا. یہ اجتماع متنافیین ہو گیا. آپ کی بات ماننے کی وجہ سے اجتماع متنافیین ہوا. آپ کی بات کیا؟ آپ نے کہا تھا کہ جن 2 کلیوں میں عام خاص مطلق کی نسبت ہوگی، نقیضوں میں بھی
عام خاص مطلق کی نسبت ہوگی، اور جب ہم نے نقیضوں میں عام خاص مطلق مانا تو یہ خرابی لازم آئی۔ سمجھ میں آئی بات؟ نقیضوں میں عام خاص کیسے مانا؟ ہم نے کہہ دیا کل لا ممکن عام لا ممکن خاص، یہی تو ہم نے مانا، اور یہ کیا ہے؟ نقیضین میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ جب ہم نے اس کو مانا تو خود بخود ایک اور بات وہاں نکل آئی کہ لا ممکن خاص کے تو دو فرد ہیں، لا ممکن خاص کے دو فرد ہیں، وہ کیا ہے؟ واجب اور ممتنع، تو اسی کو لے کر کے ہم نے کبرا بنا دیا۔ کل لا ممکن عام لا ممکن خاص وکل لا ممکن خاص اما واجب او ممتنع، یہ واجب اور ممتنع لا ممکن خاصی کے افراد ہیں، تو اسی سے خود بخود بات نکل آئی۔ سمجھ میں آئی بات؟ جب بات نکل آئی تو ہم نے صغرا کبرا بنا کر نتیجہ نکال دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کل لا ممکن عام اما واجب او ممتنع۔ پھر ہم نے کہا کہ بھائی اس کو پھر صغرا بناؤ، اس کو صغرا بنا دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ واجب اور ممتنع یہ ممکن عام ہے۔ جب دونوں تنہا تنہا ہوں تو کیا ہے؟ ممکن عام ہے۔ دونوں ایک ساتھ ہوں تو یہ کیا ہے؟ ممکن خاص ہے۔ لیکن جب یہ تنہا تنہا ہے تو ممکن عام ہے۔ اب جب یہ ممکن عام ہے تو پھر ہم نے اسی کے مطابق اس کو کیا بنایا؟ کبرا بنا دیا کہ وکل واجب و ممتنع ممکن عام، تو اب واجب اور ممتنع یہاں پر حد اوسط ہے، لہذا اس کو ہم نے کیا کر دیا؟ گرا دیا۔ جب گرا دیا تو نتیجہ نکلا کل لا ممکن عام ممکن عام۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ نتیجہ جو ہے اجتماع متنافیین ہے، اور اجتماع متنافیین محال ہے، لہذا آپ کا یہ کہنا کہ نقیضوں میں بھی عام خاص مطلق کی نسبت ہوگی یہ محال کو مستلزم ہے، اور جو چیز محال کو مستلزم ہو وہ قابل ترک ہے۔ وہ کیا ہے؟ قابل ترک، لہذا آپ کا دعویٰ غلط ہو گیا، اس کو ترک کیا جائے۔ یہ اشکال ہے ابو بکر نجم الدین الکاتبی کا۔ کس کا اشکال ہے؟ ابو بکر نجم الدین الکاتبی۔ اس کے بعد مصنف نے جواب ذکر کیا ہے۔ والجواب، دونوں کا جواب ایک ساتھ ہے، والجواب ما مر من التخصیص، اور جواب وہی ہے جو گزر گیا، یعنی دعویٰ کو خاص کر دینا۔ جیسے وہاں تساوی کی نسبت میں جو جواب دیا تھا کہ ہماری مراد جو ہے عام نہیں ہے، ہم نے جو دعویٰ کیا ہے کہ عینین میں تساوی ہو تو نقیضین میں بھی تساوی ہو، تو تمام نقیضوں کے بارے میں ہم نے نہیں کہا، بلکہ ہماری مراد یہ ہے کہ نقیضین سے مراد وہ ہیں جو جن کے اندر کیا نہ ہو؟ مفہومات شاملہ نہ ہو۔ ایسے ہی یہاں بھی ہے کہ ہمارا دعویٰ عام خاص مطلق کے سلسلے میں عام نہیں ہے، بلکہ ہمارا دعویٰ خاص ہے، یعنی مفہومات شاملہ کو خارج کر کے ہم نے دعویٰ کیا ہے۔ اور آپ نے جو اشکال کیا لا اجتماع النقیضین کے ذریعے سے، یا آپ نے لا ممکن عام اور لا ممکن خاص کے ذریعے سے اشکال کیا، تو یہ اشکال تو مفہومات شاملہ کو لے کر ہے، اور ہم نے دعویٰ کو کیا کر دیا ہے؟ خاص کر دیا ہے۔ مفہومات شاملہ کو ہم نے اپنے دعوے میں شامل ہی نہیں کیا۔ پھر وہی بات ہوگی کہ پھر منطق کے قاعدے تو کلیہ ہوا کرتے ہیں، تو آپ نے کسی کے لیے بیان کیا، کسی کے لیے قاعدہ بیان نہیں کیا، یہ کون سا قاعدہ ہوا؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ تو اس کا جواب بھی ہم نے دیا تھا کہ یہ جو مفہومات شاملہ ہیں یہ قلیل الجدوی ہیں۔ کیا ہیں یہ؟ قلیل الجدوی، یعنی ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، اسی لیے ان سے زیادہ بحث نہیں کی جاتی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی لیے ہم نے دعوے سے ان کو خارج کر رکھا ہے۔ اب جب ہم نے مفہومات شاملہ کو خارج کر دیا تو آپ کی جو پوری عمارت تعمیر ہوئی اب تک، پوری عمارت جو بنی، ساری عمارت ڈھہ گئی، ساری عمارت میں بلڈوزر چل گیا،